العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسمين یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس بیان میں آپ کے سامنے قیمتی موتی احادیث کی روشنی میں بیان کرنے ہیں. اللہ رب العالمین ان کو پڑھنے، سننے، عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. حکمت بری باتیں احادیث کے اندر سے ملتی ہیں اور یہ انداز میں نے اس لیے اپنایا ہے کہ بڑی بڑی ضخیم اور بڑی بڑی کتابوں کے اندر یہ احادیث مبارکہ تمام احادیث کتب کے اندر موجود ہیں. ان میں سے اہل علم نے احادیث میں سے حکمت کی بات کو نکالا ہے اور پھر بالخصوص وہ لوگ جو کتابوں کے سے جن کا تعلق منقطع ہے، جو کتابوں سے ڈسکنیکٹ ہیں، ان کے لیے یہ موتی بہت مفید ہیں، سب کے لیے مفید ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت بڑی باتیں جو بیان کی ہیں، رب العالمین کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو یہ سلسلہ میں نے شروع کیا احادیث مبارکہ کے اندر سے ہی حکمت کے موتی آپ کے سامنے بیان کرنے کا. یہ مختلف کتب کے اندر کتاب جواہر الحکم کے ٹاپک سے احادیث مبارکہ میں یہ ابواب ملتے ہیں. تو آج وہ آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں. چند حکمت بری احادیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرنی ہے. ان کا ہر حدیث میں سے ہر حدیث کا جز آپ کے سامنے بیان ہوگا. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص عقل و شعور کے ساتھ، عقل اور شعور کے ساتھ ہمیں زندگی اور گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. معاشرے میں شعور پیدا کرنا ہے اور ہمیشہ اللہ سے عافیت اور عقل کی دعا کرنی چاہیے کہ رب العالمین عقل کے ساتھ شعور عطا فرمائے اور عافیت عطا فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکمت کی باتیں بتائی ان میں فرمایا آپ نے اسرم الاحکم اسرم الاحمق او کما قال. یہ شعب الایمان کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اس حدیث کا یہ موتی ہے. فرمایا اسرم الاحکم اسرم الاحمق احمق. چونکہ یہ فرمایا کہ جو احمق ہے اس سے دور رہے، اے بندے بے وقوف آدمی سے دور رہے. جو بے وقوف ہے، جس کا بولنا جو ہے وہ حکمت سے خالی ہے، جو بولتا ہی رہتا ہے، جو ٹاکیٹیو ہے، جو باتونی ہے اور وہ نہیں سمجھتا کہ اچھی اور بری بات کیا ہے. اکثر وہ جو ہے وہ ہر وقت ایک ہی لہجے کے اندر بات کرتا ہے، محفل کے مطابق نہیں کرتا اور وہ ہمیشہ اس کا کوئی سٹاپ نہیں ہوتا، نان سٹاپ ہے بولنے کے اعتبار سے بھی، سوچنے کے اعتبار سے بھی. تو ایسے بے وقوف آدمی سے جو ہمیشہ بول کر کے پچھتاتا ہے اسے دور رہے. بے وقوف آدمی سے یعنی احمق آدمی سے دور رہے. اور پھر آگے دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اصل کل داعٍ البردۃ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کما قال، یہ جامع صغیر کی حدیث میں سے ہے. فرمایا ہر بیماری کی جو جڑ ہے، ہر بیماری کی جو بنیاد ہے یا بنیادی سبب ہے، ہر بیماری کا بنیادی سبب سردی ہے. کہ جب سردی لگ جائے، انسان کے جسم میں ابزارب ہو جائے، پھر اس سے بہت ساری بیماریاں کریٹ ہوتی ہیں، جنم لیتی ہیں جسم کے اندر. تو فرمایا کہ تمام بیماریوں کی جو بنیادی چیز ہے، سبب ہے، وہ سردی ہے. سامعین کرام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں سے جامعہ صغیر کی حدیث ہے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمودات میں سے اگلا تیسرا موتی یہ ہے اکثر اہل الجنت البلہ او کما قال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اکثر لوگ جو جائیں گے، جو تعداد ہوگی لوگوں کی، وہ بھولے بھالے لوگوں کی تعداد ہوگی. اور پھر فرمایا کہ خیر الامور
اوساطھا او کما قال، یہ کیسا موتی ہے کہ سب سے بہترین کام وہ ہے جو معتدل انداز میں کیا جائے، یعنی سب سے بہترین کام جو ہے جو سب سے زیادہ معتدل ہے، جس کے اندر افراط و تفریط نہ پائی جائے، ہر کام میں درمیانی روش جو ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اگر عبادات کو دیکھا جائے، ایک دن بندہ 5 نمازیں پڑھ لے اور باجماعت پڑھ لے اور اس کے ساتھ نوافل ادا کرے، اس کے ساتھ اشراق پڑھے، اس کے ساتھ چاشت پڑھے، اوابین پڑھے، تہجد پڑھے، دوسرے دن وہ فرض نماز ہی چھوڑ دے اور پھر ہفتہ فرض نماز نہ پڑھے، آئے تو ساری پڑھے نہیں تو چھوڑ دے، یہ عبادات کے اندر یہ ایسی وہ روش ہے کہ اس میں جو ہے وہ اعتدال نہیں ہے، یعنی کوئی بھی کام ہے وہ اس کو ریگولر کیا جائے، ہمیشگی اس کے اندر پائی جائے، اور اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو لیکن ہمیشگی کے ساتھ ہو، وہ کام اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے۔ تو فرمایا کہ خیر الامور اوساطھا۔ اور پھر اگلا موتی دیکھیں، بالخصوص یہ کتنی حکمت والی باتیں ہیں حدیث پاک میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علیکم بالسکینہ، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ہجوم جہاں پہ ہوتا ہے، جہاں ہجوم ہو وہاں پر علیکم بالسکینہ، یعنی سکون سے رہو، افراتفری مت پھیلاؤ۔ دیکھیں کہ جہاں پہ ہجوم بے شمار ہے، میرے بڑے بڑے مزارات میں بھی ایسے ہوا ہے، بڑی بڑی پبلک پلیس میں بھی ایسے ہوا ہے کہ جہاں پہ ہجوم ہو، بغدر مچ جائے تو کتنے لوگ نیچے آ جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی جان چلی جاتی ہے۔ لیکن اب فرمان مصطفی میں جو حکمت ہمیں ملی ہے، جو حکمت کا موتی ملا ہے، وہ یہ ہے علیکم بالسکینہ، ایسی پلیسز پہ جاؤ، ایسے ہجوم میں ہو جہاں بہت گیدرنگ ہو تو سکون اور اطمینان اور وقار کے ساتھ رہو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم بھی ایسے حالات تمہاری وجہ سے پیدا ہو جائیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اور اگلا موتی آپ میں اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ، آپ نے فرمایا کہ ابن آدم کی اکثر خطائیں اس کی زبان کے اندر ہیں، اس کی زبان میں ہیں۔ تو زبان میں اکثر خطائیں ہونے کا مقصد یہ ہے، اس زبان سے اچھائی بھی پھیلتی ہے، برائی بھی پھیلتی ہے، لیکن جب اس زبان کا تعلق کنیکشن دماغ کے ساتھ ہو، دل کے ساتھ ہو، تو پہلے وہ کان کو بات سنتے ہیں، کان اس کو دل کے اندر عقل میں پیش کرتا ہے، وہ دل میں جاتی ہے، وہ بات پھر زبان کے اوپر حکمت بن کے نکلتی ہے۔ زبان کی حفاظت کرنے سے بے شمار جو ہے وہ برائیاں چھپی رہتی ہیں، اسی لیے کہا کہ خاموشی جو ہے یہ تصوف اور روحانیت کی پہلی سیڑھی ہے، خاموشی میں حکمت ہے۔ اور فرمایا کہ ابن آدم کی جو اکثر خطائیں ہیں، فرمایا اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ، او کما قال، مستدرک حاکم کے اندر ہے، فرمایا کہ یہ اکثر خطائیں ابن آدم کی اس کی زبان کے اندر ہیں۔ اور پھر رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، تو وہ فرمان ہے نا کہ جات جلدی سو جائیں، صبح جلدی اٹھیں۔ یہ جو ہمارا اس سے پہلے کا جو سیشن ہے جو ہمارا ہوا، جس میں ہمارا درس ہوا، اس ٹاپک کے اندر یہ بات تھی کہ ہم نے کس طرح اٹھنا ہے اور کس طرح ہم نے سونا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جلدی سو جائیں اور جلدی اٹھیں۔ صبح کے ٹائم رزق کی تقسیم ہوتی ہے، اس وقت اگر ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، جس گھر میں نماز باجماعت نہیں پڑھی جاتی، افراد نماز نہیں پڑھتے گھر کے رہنے والے، اور سوئے رہتے ہیں، 11 بجے اٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بہت ترقی کر چکے ہیں، اصل میں وہ ترقی کی راہ پہ نہیں ہوتے، وہ تنزلی کی راہ پہ ہوتے ہیں، اور روحانیت کا اس طرف سے پھیرا بھی نہیں ہوتا، رزق کے اندر کمی ہوتی ہے، گھر میں 20 افراد اگر کما رہے ہوں تبھی برکت نہیں ہوتی ہے۔ تو حضور رحمت عالم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لامتی فی بقورہا، او کما قال، اے اللہ میری امت جو ہے اس کی صبح میں برکت عطا فرما، یعنی میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما، باعث برکت بنا۔ صبح اٹھیں گے تو اس لیے رزق کی تقسیم ہوتی ہے، اس لیے حضور یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لامتی فی بقورہا بکرۃ و اصیلا۔ بکرا کہتے ہیں صبح سویرے کے ٹائم کو، کہ جب رزق کی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، اے اللہ صبح کے وقت میں میری امت کی جو صبح ہے اس کے اندر برکتیں عطا فرما۔ پھر اگلا ہوتی ہے
आका ने फरमाया अल-अक्लु फिस्सूकी दनाअतुन औ कमा क़ाल, फरमाया कि जो बाजार में चलते फिरते खाना है, खड़े होके खाना, रेडी से लेके खा लेना, चलते हुए किसी की दुकान से कोई मूंगफली उठा ली, कोई फ्रूट उठा लिया, कोई दाना उठा लिया, कोई टॉफी उठा ली, कोई भी चीज उठा ली यानी वन, तो आका ने किस तरह तरबीत फरमाई है अपनी उम्मत की, जरा गौर तो करें। यही वजह है कि हमने तालीमात मुस्तफ़ी को बुला दिया है। हम सुनने के लिए भी ताकत भी नहीं रखते, हम उलमा की बात को सुनने की ताकत भी हमारे अंदर नहीं है, सलाहियत नहीं है, हमें पता नहीं कि हमने किस तरह गुफ्तगू करनी है, उसको समात करना है। उलमा तो अपने मोती बखेरते रहते हैं, लेकिन समात करने वाले, सुनना भी एक बहुत बड़ा फन है। ये फन आज हमसे जा चुका है। जिस तरह किताब का मताला एक फन है, वो भी आज हमसे जा चुका है, रुखसत हो चुका है। अब वो चीजें हमसे गैरों ने ले ली है। हमारी लाइब्रेरियां गैरबाद हो चुकी हैं, हमारे मदारिस गैरबाद हो चुके हैं, और अब वो चीजें आगे जा चुकी हैं। आजकल तो एमफिल और पीएचडी भी मोबाइल के ऊपर पढ़ के होती है, तो किताब से भी हमारा रिश्ता टूट चुका है, कमजोर पड़ गया है। टूटा तो नहीं, कमजोर पड़ चुका है। मुताले से भी हमारा ताल्लुक खत्म होता जा रहा है। समात जो करनी थी वो भी हमारी हमसे रुखसत हो रही है, ये फन भी हमसे खत्म हो रहा है। तो मगर हुजूर रहमत आलम ने तो हर चीज को एक एक नखेड़ के रख दिया है, इस तरह उम्मत की तबीयत की है। अब देखिए जो हुजूर ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा बारिक लना बारिक li उम्मती फी बकूरिहा, हुजूर ने फरमाया सूको अल अक्लु फी सूकी अनाअतुन दनाअतुन, अल अक्लु फी सूकी दनाअतुन, कि बाजार में चलते फिरते खाना ये घटियापन है, घटियापन है। बाजार में चलते फिरते रेडी से खाना ये घटियापन है। इससे पर्सनैलिटी में जो उस इंसान जो डाउन होती है, ईगो लूज होती है। और इसीलिए जो फरमाया ना कि एक बंदा, हदीस मुबारक को जब रिवायत की जाती है तो वहां पे हदीस को रिवायत करने के जो उसूल और ज़वाबित रखे हैं और जो मुहद्दिस की जो शराइत रखी गई है हदीस रिवायत करने की, उनमें एक ये भी है कि उसके अंदर जो है वो अदल पाया जाए, कि वो आदिल हो। आदिल का मतलब क्या है? आदिल का मतलब है उसके अंदर वरा हो, तकवा हो। तो फरमाया अगर एक बंदा बाजार में चलते हुए रेडी से कोई चीज खा लेता है, अगर वो उसके पास कोई हदीस है तो मुहद्दिसीन उससे हदीस रिवायत, उसके अंदर ये जो अदल की क्वालिटी है वो खत्म हो जाती है। सिक्का रावी जो है, उसकी सिक्का रावी के अंदर एक क्वालिटी है अदल वाली। अगर वो बाजार से चलते फिरते खाए, खड़े होके खाए, बाजार रास्ते के अंदर खाता हुआ चलता हुआ नजर आए, या किसी की दुकान से कुछ चीज उठा के मुंह में डाल ले, तो उस मुहद्दिस या उस रावी की के अंदर जो अदल की क्वालिटी है वो खत्म हो जाती है, तो वो सिक्का नहीं रहता। यही वजह है आम आदमी भी की पर्सनैलिटी वो उस अंदाज में नहीं रहती, बड़ी मायूसी बात होती है। और फिर हुजूर रहमत आलम ने इरशाद फरमाया, वो अगली मोती जो है वो अल इनाअतु मिनल्लाह तआला वल उजरतु मिनश शैतान औ कमा क़ाल। ये कैसा मोती? कहा जो जल्दी पाना, जल्दी करना, ये शैतान की तरफ से है, और आहिस्तगी जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से। हर काम में जल्दी, उजरत से काम लेना, ये शैतान की तरफ से होता है। मगर हर काम को इत्मीनान से करना, सुकून से करना, ये अल्लाह ताला की गॉड गिफ्टेड चीजें हैं। तो ये हिकमत वाली चीजें थी। आखिरी मोती आपके सामने मैंने रखना है। ये मोती जुबानी याद करने हैं, अपने बच्चों को सुनाने हैं, फिर इनको परखना है, फिर इंसान की शख्सियत में निखार पैदा होता है। अल बरकतु मा अकाबिरिकुम औ कमा क़ाल। कितना खूबसूरत मोती हदीस का ये हमारे सामने, ये ऐसा हमारे सामने है मोती है कि इसकी कोई कीमत नहीं चुका सकता। अल बरकतु मा अकाबिरिकुम, फरमाया तुम्हारे जो बड़े हैं, बरकत तुम्हारे बड़ों के साथ है। जिस घर में बड़े होते हैं वहां बरकतें होती हैं। बड़ों के पास बैठा करो, वो हिकमत का मुरक्का होते हैं, मुसज्जा होते हैं। अल्लाह ताला हमें इन मोतियों को समेटने की तौफीक अता फरमाए और इन पे अमल करने की, उनको फैलाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।